بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، پروگرام نور رمضان کا اگلا پیغام قرآن کریم میں اللہ تعالی جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، واللہ یعصمک من الناس۔ اے حبیب علیہ السلام، آپ کی عزت کا، آپ کی قسم، آپ کے رب کی قسم، آپ کی عزت کا محافظ آپ کا رب ہی ہے۔ اب حافظ وقار، یہ جو موجودہ صورتحال میں گیٹ آؤٹ ویلڈر نے اپنے اخبث الخبیث نے اپنے خبث کا اظہار کیا، اپنے حرام زادے ہونے کا اعلان اس کمینی حرکت سے پوری دنیا میں واضح کر دیا۔ یہ انہیں اصل میں بڑے پرانے درد ہیں، یہ انہیں بڑی پرانی تکلیفیں ہیں، اور انہوں نے ان تکلیفوں کو یاد رکھا۔ یہ علیحدہ بات ہے، امت مسلمہ کو یاد ہو یا نہ ہو اپنی صلاحیتوں کا، اپنی بہادری کا، اپنی دلیری کا، اپنی جرات کا، انہیں احساس ہو یا نہ ہو، لیکن یہ مغربی تہذیبوں کو اور جناب یہود و نصارہ کو اور فرنگیوں کو ان کی نسلوں کو آج تک یاد اور قیامت تک یاد رہے گا یہ درد ان کو۔ اب حافظ وقار، اس کا اظہار جو ہے نا، وہ 1400 سال گزر چکے ہیں، مگر یہودیوں کے اپنا اسرائیل کے سابق وزیر بن گوریان نے اظہار کیا اس کا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بڑی شدت سے اس کا خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں غزوہ خیبر اور غزوہ بدر اور غزوہ احد اور تبوک اور یرموک والا جذبہ لے کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے غلام پھر نہ امڑ پڑیں، پھر نہ اٹھ پڑیں۔ یہ انہیں خطرہ ہے، علیحدہ بات ہے ہمیں یاد نہیں رہا، رسول اللہ کا نیزہ نہیں یاد رہا، رسول اللہ کی تلوار نہیں یاد رہی، رسول اللہ کا بدر میں جانا یاد نہیں رہا، احد میں جانا یاد نہیں رہا، غزوہ خندق میں جانا یاد نہیں رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار عطا فرمانا یاد نہیں رہا، تلوار کے حقوق کا ارشاد فرمانا یاد نہیں رہا۔ یہ علیحدہ بات ہے حافظ وقار، لیکن وہ اسی سے خائف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہیں یہ پرانا جذبہ لے کے پھر نہ اٹھ پڑیں، اسی وجہ سے وہ اپنی کمینگی کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیں دین سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حافظ وقار، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ہمیں یہ یاد ہے، ان کی بھول ہے کفار کی، یہود و نصارہ کی۔ ہمارے بڑے تو ہمیں ہر لمحے اور رسول اللہ کے قریب کرتے گئے اور درس دیتے گئے کہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مگر ظالم کی حمایت نہ کریں گے اور ظالم کے سامنے کبھی جھکیں گے نہیں۔ ستم گر درا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، سر نہیں جھکایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جنازہ جیل سے نکلا، مگر گستاخوں سے جناب علی آپ نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرت جناب علی سیدنا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جنازہ جیل سے نکلا، لیکن آپ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ احباب وقار، مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ پوری تاب و آب و تاب سے لڑتے رہے اکبر بادشاہ سے، لیکن خبیثوں سے اظہار نہیں کیا جناب علی کمپرومائز کا، اور نہ آپ جھکے نہ آپ ڈرے۔ یہ ہمارے بڑے سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، نہ آپ جھکے نہ آپ ڈرے، بلکہ پھانسی کے پھندے پر بھی یہ ترانہ پڑھ دیا کہ سردار بھی پکارا، لبے بام بھی پکارا، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگر میں۔ اسی کا اظہار بھی ہو رہا تھا اور اس کا اظہار بھی ہو رہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ بات یہ بھول جائے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا تھا امام مالک سے، ہمیں یہ یاد ہے، ہمارے بچے کو یاد ہے، کافر کے بچوں تم بھول جاؤ کہ ہم واپس ہٹیں گے اس مسئلے سے۔ آپ نے پوچھا تھا ہارون رشید نے امام مالک سے، جی بتائیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ کی عزت تموز پر بات آئے اور امت خاموش رہے تو پھر امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ماں بقاء الامہ بعد شتم نبیہا، کہ رسول اللہ کی عزت پر پیرانہ نہ دے تو امت کو مر جانا چاہیے زندہ رہنے کا، بلکہ آپ نے تو مدینہ پاک کی مٹی کی بے ادبی کرنے والے کو بھی 30 کوڑے مروائے اور بعد میں حکم فرمایا کہ اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے۔ اور یاد رکھو کفر کے بچوں، کافروں کے بشندوں، کتوں، کمینوں، یہ تو رسول اللہ کی خالی شہر مدینہ کی خاک کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتے۔ رسول اللہ کے غلام ایسے ڈاٹے غلام ہیں، تمہاری زبان گدی سے کھینچ کے کتوں کو ڈالیں گے، تمہارے ٹکڑے اتنے کریں گے کہ وہ پرندوں سے بھی اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ایسے کمینے تم لوگ اپنے خبث کا اظہار کرتے ہو، سامنے آ کے کرو نا خبث کا اظہار۔ اور جہاں تک کشاکان رسول، اگر کوئی ہمیں پہنچا سکتا ہے وہاں تک اور اس کے پاس وسائل ہیں تو وہ لازمی ہمیں پہنچائے، بالکل کسی کو کبھی بھی خبر نہیں ہوگی۔ اللہ اور رسول
ہمارے حامی و ناصر ہوں، بلکہ اعلیٰ حضرت کا پیغام سنتے جائیں۔ آپ نے شاف میں کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا۔ اور رسول اللہ کی ذات کی بات نہیں کی، بلکہ خالی اس میں گرامی کی بات ہے، یعنی یہ رسول اللہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، پوری ذریت سن لے کفار کی، فرمایا کہ اتنا پیار کرتے ہیں خالی نام مبارکہ پر، خالی اسم مبارکہ پر، نام اقدس پر، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب آپ ذوالفقار اب سونا نہیں، جاگنے کا ٹائم ہے، اب جاگنا ہے۔ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ جاتے جناب جی راہ میں یہ سبق پڑھے تھے اور قوم کو یہ درس دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ جاتے جاتے رستے میں یہ سبق پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ کافر کے بچوں، آج رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، نہ کوئی دوستی دیکھی جائے گی نہ کوئی سنگت دیکھی جائے گی، بلکہ جو بھی سامنے آئے گا اسے کاٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور آپ رسول اللہ کی موجودگی میں، عبداللہ بن رواحہ سے کہا رسول اللہ کی موجودگی میں بیت اللہ شریف کے سامنے اتنے سخت جملے بول رہے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چپ کر جاؤ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اظہار کرنے دو، آج ان کے یہ کلمے، ان کے یہ ترانے کافروں کے دل پر تیر اور تلوار سے زیادہ اثر کر رہے ہیں اور زیادہ کاری ضرب لگا رہے ہیں۔ اب آپ ذوالفقار اسی انداز سے ناموس رسالت پر بات ہوگی، کرتے رہیں گے اور اسی انداز سے گستاخوں کو کاٹتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ اور رسول ہمارے حامی و ناصر ہوں۔